معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات امت مسلمہ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک سماعت فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت بیعت عقبہ تو کیسے ہوا کہ جب نبی کریم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں اچانک آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے، تنہائی میں ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا کیا۔ اور سے سماعت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے متعلق ہے۔ اکثر اوقات غور و فکر اور تجسس میں گزارتے تھے اور آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کی سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ان کی ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن اور عیاں ہو جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ غار حرا سے متعلق کچھ باتیں، پھر وہی کا سلسلہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ لمبی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن بہت ہی اچھی اور عمدہ بات ہے کہ مکہ مکرمہ سے غار حرا کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار جس کو کوہ کہتے ہیں، جس کو غار حرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ اکثر کئی دنوں کھانا اور پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار حرا میں اس کوہ میں پہنچایا کرتی تھی۔ آج یہ بھی نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ معزز سامعین کرام، اب وہی کا سلسلہ نازل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے کہ ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ اور وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے کرتے تھے کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وہی کا سلسلہ بھی جو ہے اختتام ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے پہنچایا کرتے تھے۔ فرشتہ نے ایک دم کہا کہ پڑھیے جو سب سے پہلی وہی نازل ہوئی، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ پڑھیے، عرض کیا نبی سے کہ پڑھیے، آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتہ نے
دوسری مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جو ہے لفظ دہرایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ تو تیسری مرتبہ فرشتہ نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرا باسم ربک الذی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلے وحی تھی، یہ سب سے پہلے وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ کو پیش آیا، اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ تاری ہو گیا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون اور اطمینان ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والے واقعات، تمام معاملات کو بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں نہیں حضور، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قسم، خدا کی قسم کھا کر کے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے، دوسروں کا بار خود اٹھایا کرتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی آپ کیا کرتے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جو ہے کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، آپ گھبرائیے مت۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی وحی نازل آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وحی کی جو ہے اس بار گراں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے ایک خوف سا، ڈر سا محسوس ہونے لگا، اور ٹھنڈ، اس گرمی کے حالت میں ٹھنڈی کا جو ہے احساس ہونے لگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ اسی ادا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ بہت سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو جو ہے قرآن مقدس میں جو ہے یاد فرمایا ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے تعلق سے پھر آنے والے پارٹ 2 میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی جو ہے سیرت اور اس کی جو ہے حالات زندگی کو پڑھنے اور سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے ہم تمامی کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خوب خوب سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، اور تمام جو ہے آلام و مصیبت سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ و مامون عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ناموس سے رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے، دنیا اس پر چاہے کتنی بھی جو ہے ظلم و تشدد، آلام و مصیبت کا پہاڑ کیوں نہ توڑے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو ہے نجات دے ہی دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے جو ہے چہیتے مفتی سلمان اظہری صاحب بہت ہی جو ہے تقریباً 7 مہینہ جیل میں جو ہے مصیبت و آلام کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نصرت اور فتح یابی کی جو ہے جھنڈے کو جو ہے ہاتھ میں دے کر کے یہ بتا دیا دنیا والے کو کہ اے میرے بندے، جو میرے محبوب کا چاہنے والا ہوتا ہے، دنیا اس کی قدموں میں ہوتی ہے، چاہے دنیا کے جو ہے بڑے بڑے روسا اور حکومت چاہے اس کو کتنا بھی جو ہے ذلیل کرنا چاہے، اس لیے کہ میں تو عزت دینے والا نہیں ہوں، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اسی تک یہی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔